کے لیے کرنے کی کوشش کی، مگر مجھے جو خوشی اصل ملی وہ چوتھے مرحلے میں ملی، فورتھ اسٹیپ پر میں اس کو کامیاب ہوا پانے میں۔ اور وہ کیا چیزیں تھیں؟ تو میری خواہش تھی کہ میرے پاس بہت سارا مال ہو، بہت سارا مال ہو، مال و اسباب میرے پاس ڈھیر ہو۔ بولو وہ ہو گیا، اور میرے پاس ٹھیک ٹھاک مال آ گیا، تبھی تو آپ انٹرویو کر رہے ہو میرا۔ تو کہا کہ مگر مجھے وہ خوشی نہیں ملی، وہ اطمینان نہیں مل رہا تھا جو ایک کہتے ہیں ایک سیٹسفیکیشن چاہیے ہوتی ہے ہارڈلی، کہ دل مطمئن ہونا چاہیے۔ کہ پھر میری خواہش ہوئی کہ میرے پاس دنیا کی آسائشیں ہوں، اب میں نے آسائشیں جمع کرنی شروع کر دی، لگژری لائف بنائی، اور ایک سے ایک چیز میں اپنے لیے ارینج کرتا چلا گیا، اور کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے طور پر اس کو کافی حد تک جمع کرنے میں، اپنے ساتھ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی مجھے وہ اطمینان نصیب نہیں ہو رہا تھا، وہ خوشی نہیں مل رہی تھی۔ پھر میری خواہش بھی کہ میں بڑی بڑی پروجیکٹ خریدوں، بڑی بڑی چیزیں خریدوں، پلازے خریدوں، بڑی بڑی پراپرٹیاں میری ہوں، اور جو ایک امپاسبل قسم کی چیزیں نا میں وہ بھی بائی کر لوں، اور مشہور ہو جائے گا یار یہ جو چیز چاہے خرید سکتا ہے، یہ خرید لیتا ہے۔ اور میں نے وہ خریدنی شروع کی، اور ٹھیک ٹھاک میں نے اس میں بھی اپنے کارنامے انجام دیے، لیکن اطمینان نہیں ہوا یار، دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ بولے پھر وہ کیا کروں؟ تو مجھے میرے دوست نے کہا یار کچھ مجبور اور پریشان لوگ ہیں، ان میں کچھ ویل چیئرز بھی چاہیے، ان کو کچھ اور ضرورتیں بھی چاہیے، اور کافی حاجت مند ضرورت مند لوگ ہیں، آپ ان کی مدد کرو نا، اتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، تو مجھے بہت پیسہ ہے، آپ جاؤ کر لو۔ کہا نہیں یہ نہیں، آپ چلو میرے ساتھ، آپ اپنے ہاتھوں سے معذوروں کو ویل چیئر دے دو، آپ اپنے ہاتھوں سے پریشان حالوں کی پریشانی دور کریں، اور جو بھوک اور پیاس میں ہیں ان کی آپ حاجت کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ تو کہا چلو چلتے، کیا اس میں، مطلب میرا کبھی ایکسپیرینس تھا ہی نہیں ہے، لیکن خیر اس کے کہنے پر میں چلا گیا۔ میں نے جب ان پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی، ان پر اپنا مال خرچ کیا، ایک معذور کو میں نے ویل چیئر دی، اور وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر کسی کے ساتھ چل دیا، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ میری دی ہوئی ویل چیئر پر یوں جا رہا ہے، پھر کوئی مجھے دعائیں دے رہا ہے، کوئی خوش ہو رہا ہے۔ تو کسی کے علاج میں نے کام کیا، تو کہیں اور میں نے چیریٹی کی، نیکی کے کام میں چیریٹی مزید بھی کی، تو کہیں مطلب کہ مسجد کے تعلق سے، تو کبھی اس کے تعلق سے، کبھی میں سب کرتا چلا گیا۔ اب جیسے اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک مسجد بنا لی، اور مسجد بنائی، اور اس میں نے دیکھا کہ اتنے سارے نمازی آ رہے ہیں، اور جو میری مسجد بنائی تھی اس میں الحمدللہ اذان دی جا رہی ہے۔ اس وقت جو مجھے خوشی ملی، وہ نہ خوشی مجھے مال کمانے میں ملی، نہ وہ خوشی مجھے بڑے بڑے آسائشیں جمع کرنے میں ملی، نہ وہ خوشی مجھے بڑے بڑے پروجیکٹ خریدنے میں ملی۔ جو اطمینان و خوشی مجھے اس چیریٹی کے کام میں، جو مجھے ایک خرچ کرنا، کیونکہ اس سے مجھے لوگوں کی دعائیں ملی، میں نے دیکھا لوگوں کے چہرے مسکرا رہے تھے، لوگوں کے چہروں پر ایک اطمینان آ رہا تھا۔ جب ان کے دل میں اطمینان آیا، اب تک تو میں اپنے اطمینان کے لیے جی رہا تھا، میں اپنی خوشی کے لیے جی رہا تھا، میں اپنی آسائشوں کے لیے جی رہا تھا، میں اپنی آسانیوں کے لیے جی رہا تھا۔ لیکن جب میں نے اپنی توجہ اس طرف کی جس کی طرف میری توجہ دلائی گئی تھی، نہیں دلائی گئی، اور جب میں نے وہ کام کیا جس سے لوگوں کے چہروں پر خوشی آنے لگی، تو میں خوش ہونے لگا، لوگوں کے دلوں میں اطمینان آنے لگا، مجھے اطمینان نصیب ہونے لگا، لوگ آسان ہونے لگے، ان کی زندگی آسان ہونے لگی، تو مجھے میری زندگی میں آسانی ملنا شروع ہو گئی، اور مجھے لگا کہ یار یہی وہ منزل تھی جو میں پا رہا، مجھے پانی تھی، مگر میں گم تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ یہاں پر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقین مانے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو خیر میں نے جو آپ کو واقعہ بیان کیا، یہ ایک مالدار شخص کا تھا، لیکن ایک بات آپ سے میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو سخاوت ہے نا، سخاوت
اس سخاوت کا تعلق بیسیکلی مالداری سے ہے ہی نہیں. کیا بولو کہ مال ہوگا تبھی سخاوت ہوگی، ایسا ہے نہیں. سخاوت کا تعلق دل سے ہے. آدمی کا دل سخی ہونا چاہیے. اگر تھوڑا بہت بھی ہوگا نا، کہتے نا کہ جس کے پاس لاکھوں ہیں تو وہ لاکھوں میں سینکڑوں خرچ کر دے تو اس کی اپنی جگہ پر ہے. لیکن کسی کے پاس تھے ہی دو، 5 کی مطلب 10 کی 2 نوٹیں تھیں، اس میں 10 روپے ہی کسی کو دے دیے، اس نے 10 روپے اپنے پاس رکھ لیے، تو سخی کون بڑا یار. اور پھر اللہ کی راہ میں کوئی دیتا ہے تو غریب تھوڑی کو ہو جاتا ہے یار، اس کو اللہ اور نوازتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو اس طرح پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کل بھی جیسے آپ کو عرض کی تھی، کئی ایسے غریب و مسکین و پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں تو کیا پتہ بے شمار برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں. میں یہاں پر ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محتاج اور مسکین کی پرورش کے لیے کوشش کرنے والا اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بھی فرمایا وہ رات کے قیام میں سستی نہ کرنے اور دن میں روزہ رکھنے والے کی طرح ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ابھی میں نے آپ کو بیان کی. تو یہ جو ایک اور حدیث ہے، جس نے کسی یتیم یا محتاج کی کفالت کی، اللہ پاک اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا. تو اب اس طرح اور بھی روایتیں ہمیں ملتی ہیں جن میں غم خواری کرنے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے، ان کی مشکلات دور کرنے کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی. اور پھر اس میں اطمینان ہے، سکون ہے، ثواب ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی ایک دنیاوی پریشانی دور کرے گا، اللہ پاک قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا. اور جو تنگ دست کے لیے آسانی مہیا کرے گا، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. اور جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ پاک بھی اس کی مدد فرماتا رہتا ہے. آئے ہائے ہائے، کرم 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 کی باتیں، کرم کی باتیں. یعنی بندہ ہو کر اللہ کے بندے کے لیے اتنی کشادگی پیدا کرے تو وہ کریم اپنے کرم کا شایع نشان اس پر کیسا کرم فرمائے گا. ہے بات نیت بننے کی، اپنا ذہن بنانے کی، اور اللہ کرے کہ ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اسے قید کرتا ہے. اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ پاک اس کی حاجت پوری فرماتا ہے. اور جو کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کرے گا، اللہ پاک قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا. اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں یہ بھی سعادت عطا فرمائے کہ کسی مسلمان کا کوئی عیب ہم پر ظاہر ہو جائے تو ہم اس کا چرچا کرنے کے بجائے، اس کا ڈھول بجانے کے بجائے اس کو سب بتانے کا، تجھے پتا چلا کیا؟ تجھے نہیں پتا چلا؟ ابے یار تجھے نہیں پتا چلا تو کسی کو بتانا نہیں بتائے گا نا، بد میں سن، اب یہ کہہ کر یہ بتانا شروع کر دے گا، اور اگلا بھی یہی کہہ کے بتائے گا، دیکھ کسی کو بتانا نہیں. اب یہ کرتے کرتے اب تو سوشل میڈیا یار، اب تو کیا کانوں میں بات کرنی ہے، اب تو موبائل پہ بات کرنی ہے، اب تو فیس بک پہ ڈالنا ہے، اپنے سوشل پلیٹ فارم پر ڈالنا ہے. بلکہ آپ نے کسی کی برائی دیکھی نہیں دیکھی وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو چھپانا نہ چھپانے کا ٹاپک تو اپنی جگہ پر ہے. کسی کی برائی ہمارے موبائل میں آ گئی، کسی کی خرابی، کسی کا عیب ہمارے موبائل میں آ گیا، ہم نے کوئی کچھ بھی نہیں کرنا. ایک تو بدقسمتی کے ساتھ اس سے لطف اٹھاتے ہیں، اس سے مطلب کہ ہم ڈسکس میں لیتے ہیں، اور پھر ہم خود اس کو وائرل کرتے ہیں. دیکھیں مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. آپ ایک مرتبہ تصور کریں کہ جس پوسٹ کو آپ وائرل کر رہے ہیں، اگر اس کی کسی کی جگہ پر اگر آپ کا نام ہوتا
تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہیں دب جائے یا وائرل ہو جائے؟ دب جائے یار، کیوں کسی کو پتا چلے؟ مگر اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے، ہم نہیں مانتے. اور ہم تو آپ غور کریں، اگر ہم دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو چھپائیں گے، اللہ پاک قیامت کے دن ہمارے عیبوں کو چھپائے گا، اور ہم سراپا عیب ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مسلمانوں کی غمخواری اور خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا کرے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے. اللہ نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوگا، مدنی مذاکرہ، اور انشاءاللہ پھر ذکر بھی ہوگا اور دعا ہوگی. آج ہفتہ وار اجتماع ہے دعوت اسلامی کا سنت و بھرا. جمعہ کو رمضان میں جمعہ مبارک ہوتا ہے، اساس مغرب ہفتہ وار اجتماع. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ پاک کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت طاری ہوگی، اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ دوسرے روزے کی آج عصر پڑھ کر عاشقان رمضان، معتکفین وغیرہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جمع ہے. ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہے کیونکہ آج جمعہ ہے. رمضان کریم میں جمعے کو عصر کے بعد، جبکہ عام دنوں میں جمعہ رات کو مغرب کے بعد، پھر سیزن وائز عشاء کے بعد ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں تو میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں مجھے قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام ابو بکر اتاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت دامہ برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کے حوالے سے شیطانی وسوسے آتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ یہ امتحان ہے. شیطانی وسوسوں کی طرف توجہ نہ دینا یہ بھی وسوسوں کا علاج ہے، اور وسوسوں سے ایمان جاتا نہیں جبکہ ہو ہی وسوسہ، دل میں جمع نہ لے کہ واقعی ایسا ہی ہے. یہ جما لیا تو پھر وہ جیسا وسوسہ جمایا ویسا اس کا حکم ہوگا.
تو اس کے لیے جب بھی وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لا حول شریف پڑھیں. اس طرح کے اور بھی علاج ہیں وسوسے، اور ان کا علاج پورا ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، وہ ضرور حاصل کریں. یہ ویب سائٹ پر دعوت اسلامی کی، اس کو دیکھ لیں اور پڑھیں، انشاءاللہ اس سے وسوسوں کا علاج آپ کو معلوم ہوگا. وسوسوں کی طرف توجہ نہ دینا، شیطان کو نو لفٹ کرانا، یہ بھی وسوسے کا ایک علاج ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جی، میرا نام محمد زاہد ہے. میرا سوال ہے یہ کہ میں قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، مجھے کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا. میں قرآن پاک کھولتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں، جتنا پڑھ سکتا ہوں پڑھتا ہوں. ایک دو سے رابطہ بھی کیا، کوئی پڑھا دے، لیکن ایک دو نے کرتے ہیں، ایک دو دن، اس کے بعد کوئی بھی کچھ نہیں کرتا. اس میں کیا فرمائیں؟ اللہ کریم آپ کے حال پر رحم فرمائے، ہم سب پر رحم و کرم فرمائے. قرآن کریم سیکھنے کے لیے کوشش جاری رکھیے. اب تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ فیضان آن لائن teacher.com پر ویب سائٹ پہ جائیں گے، teacher.com پر آپ کلک کریں تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پر آن لائن پڑھانے کا جو بھی ہمارا اہتمام ہے وہ ہو جائے گا، اور آپ اپنے وہ فارم فل کر کے اسی پر سبمٹ کر دیں، اور آپ کو انشاءاللہ آپ کی اپنی پسند کا ٹائم اور آپ کو ایک باقاعدہ استاد صاحب مل جائیں گے، قاری صاحب، جو آپ کو اللہ نے چاہا تو قرآن پڑھائی دیں گے، اور بھی کورسز ہیں وہ بھی آپ کے ہو جائیں گے. تو فیضان آن لائن اکیڈمی ہماری اسی کی ویب سائٹ ہے teacher.com انشاءاللہ. تو جن کو بھی قرآن پڑھنا ہے یا اس کے علاوہ اور دیگر علم دین حاصل کرنا ہے، اور انہیں پاس فزیکلی کوئی ایسی سہولت نہیں ہے جو ان کو آ کر پڑھایا جا سکے یا وہ خود جا کر کہیں جا کر پڑھ سکیں، تو یہ آن لائن سروس حاصل کر سکتے ہیں. 12 گھنٹے یہ سروس ہے، چاہے رات میں پڑھنا چاہیں، چاہے دن میں پڑھنا چاہیں، رات کے کسی بھی حصے میں آپ پڑھنا چاہیں، دن میں بھی، تو یہ ہر وقت یہ سروس دی جاتی ہے. اب سیکھنا بہت آسان ہو گیا. اب یہ کہنا کہ مجھے نہیں آتا، اس کا دور ختم ہو گیا. کوشش آپ کریں، سکھانے والے موجود ہیں. اللہ پاک کرے کہ آپ جلدی جلدی قرآن کریم سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں. بس کوشش کرنی ہے. من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. قرآنٹیچر.net، 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 یہ ہماری ویب سائٹ پر آپ کو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کام ہو جائے گا، اللہ پاک نے چاہتا ہو جائے گا. اب بھی نہ سمجھ آیا ہو تو دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں نا، ان سے پوچھیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے، یا مدنی چینل والوں سے پوچھیں گے تو یہ بھی آپ کی رہنمائی کر دیں گے کہ کس طرح آپ کو قرآن ٹیچر تک پہنچنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارا امیر اہل سنت، سب سے پہلے روزہ کس نے رکھا تھا؟ آدم علیہ السلام. روزہ تھا آدم علیہ السلام کی طرف. اچھا، پھر تو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا روزہ رکھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا روزہ رکھا، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے روزہ رکھا. تو روزہ سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی رکھا. سب سے پہلے روزہ آپ پر فرض ہوا. یہ حوالہ غنیت الطالبین جلد 2 صفحہ 6. اور تاریخ دانوں کے مطابق رمضان کا روزہ سب سے پہلے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے رکھا. حوالہ تفسیر القرطبی جلد 2 صفحہ 290. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا کریٹینائن بڑھا ہو، کتنی ڈیمیج ہو، اور ڈاکٹر نے سختی سے منع کرا ہوا ہو کہ روزہ رکھو گے تو کریٹینائن بڑھ جائے گا، ڈائلیسس پہ چلے جائے گی، تو اس صورت میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اللہ اللہ، انہیں پانی اس میں کثرت سے پینے کا بولا ہوگا. اب اس میں تو یہ کہ کسی مفتی صاحب کو اپنی کیفیت بتائیں، اور ڈاکٹر اگر کوئی خوف خدا والا ہے واقعی، یعنی کہ یہ ایسا کہہ رہا ہے کہ سیرم کریٹینائن یہ مطلب بڑھتا ہے،
पानी ना पीने से। मुझे भी डॉक्टर ने कहा था, मुझे 2 रमजानों में कहा कि आप रोज़ा मत रखो, लेकिन मैं तो नहीं छोड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रखता हूँ अल्लाह की रहमत से। तो मेरा मतलब रात में थोड़ा पानी का स्टॉक करता हूँ कोशिश करके, एक ज़रा कितना पिया जाए, फिर पेशाब बार बार लगे तो ये भी आजमाइश, तो अल्लाह मदद करता है उसके करम से। मुझे रमज़ान शरीफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, रोज़ा रखने की वजह से रमज़ान शरीफ के बाद भी मैंने कोई प्रॉब्लम नोट नहीं किया ऐसा कि जिससे मुझे कुछ सेरम क्रिएटिनिन हाई हो जाए, परेशानी हो जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है। हिम्मत रखें, लेकिन किसी मुफ्ती साहब को कैफियत बताएंगे इतना सेरम क्रिएटिनिन है, या डॉक्टर खौफे खुदा वाला है। बात डॉक्टर बात बात में कहते हैं मुझे भी कहा रोज़ा नहीं रखो, रोज़ा नहीं रखो, तो मैं कैसे छोड़ू रोज़ा, ऐसा कोई थोड़ी छोड़ दूंगा। रमज़ान को रोज़ा कैसे छोड़े, तो फ़र्ज है ना। तो बहरहाल मैंने इसमें किसी आलिम से मशवरा भी नहीं किया, तो मैं नहीं समझ में आया डॉक्टर का कहना कि डॉक्टर बात बात में कहते हैं बैठ के नमाज पढ़ो, रोज़ा नहीं रखो, इस्लाम में कोई सख्ती नहीं है। तुमको पूछेंगे सख्ती है कि नहीं है। कुरान और हदीस में जो मतलब मज़ामीन है, तो इस्लाम में कोई वाकई ऐसी गैर ज़रूरी सख्ती तो है ही नहीं ना, किसी कभी भी नहीं हुई दीन में सख्ती ऐसी गैर ज़रूरी। जो भी हुआ बाज़ बातें सख्त लगती हैं, जैसे कि सज़ा, किसी ने जुर्म किया उसकी सज़ा तो दी जाती है, तो अब इसको सख्ती, तो ये वो सख्ती थोड़ी है जिसको गैर ज़रूरी कहा जाए कि इस पर सख्ती करके इसकी भी इस्लाह की जा रही है और दूसरों को भी तंबीह की जा रही है, नोटिस दिया जा रहा है, देखो तुम भी ये जुर्म करोगे तो ये सजा। तो हिकमतें होती हैं इसमें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। भाई हमारे ना उसका ऑपरेशन हुआ है सर का, तो उसकी ना गुठली निकाली है सर से ना, अब वो खून तो निकला है, तो ब्लड भी काफी निकला है, पीप वगैरह निकली है, तो उनपे गुस्ल तो फर्ज हो गया होगा ना। ये रोजे की वजह से पूछ रहे थे कि रोजा रखना है या नहीं, क्या है। जख्म हो गया तो खून निकला, चाहे कितना ही खून निकला, इससे गुस्ल फर्ज नहीं होता। हाँ, जहां जहां ये बहता खून लगा है उसको पाक कर लीजिए, नमाज पढ़नी है, पाक करना चाहिए, पाक करना जरूरी है। रोजे इससे उसमें गुस्ल पर असर नहीं पड़ेगा। और वो रोजे रखने के ताल्लुक से अब इतना खून बह गया है कि वो ऐसा कमजोर हो गया कि अब रोजा बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब रोजा रखेगा तो फौत हो जाएगा, या ये कि इसकी तकलीफ बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में मरज बढ़ जाएगा, रोजा रखने से शिद्दत इख्तियार कर जाएगा मरज, तो फिर रोजा बाद में रख ले, कज़ा कर ले। सेरम क्रिएटिनिन का भी यही मसला बनेगा ना, अगर वो शिद्दत इख्तियार कर जाता मरज उसका, यार यह तो अपना तजुर्बा है कि शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, रोजा रखेगा, पानी नहीं पिएगा दिन में, तो या मतलब ये कि अपना तजुर्बा या खौफे खुदा वाला कोई डॉक्टर है। ये डॉक्टर नहीं जो चालू डॉक्टर होते हैं, बात बात में जो कहते हैं इस्लाम में कोई सख्ती नहीं है, यूं कर लो यूं कर लो, यानी खुद यानी जैसे मुफ्ती बने हुए होते हैं। तो ऐसों के पास तो इलाज भी नहीं करवाना चाहिए। किसी मोमिन मुसलमान अल्लाह के नेक बंदा जो वो खौफे खुदा वाले डॉक्टर होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, बंदा इलाज भी उससे कराए तो उसकी बरकत मिलेगी। तो यूं मतलब है नहीं, उसका सेरम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। अगर इसको अपना तजुर्बा है कि इससे नुकसान तो होता है, अगर ये बॉर्डर क्रॉस करेगा अब ये नुकसान शुरू होगा इसका। जब तक बॉर्डर यानी कि अंदर अंदर थोड़ा बढ़ जाएगा तो ये नुकसान नहीं होता, ये तो अप डाउन होता रहता है। शुगर भी है, कभी थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ी घट जाती है, इसी तरह मतलब यानी कि कोलेस्ट्रॉल है, थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा घट जाता है। तो ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता है ना, तो ये नुकसानदेह नहीं होता। ये डॉक्टर बताएगा कि कितना बढ़ेगा, तो इसमें लिखा होता है वो हाई रिस्क, और ये भी ऐसा खास वो लिखे हुए पर भी नहीं होता। वो डॉक्टर बाजों की कैफियत ऐसी होती है जिस्मानी कि ये है मतलब इस तरह के मरीज देखे हुए हैं कि वो मतलब इनका हाई रिस्क में चला जाता है, होता कुछ भी नहीं है, घूम फिर रहे होते, मौज कर रहे होते। तो ऐसा मरीज क्या करे, और जिसको थोड़ा सा बढ़ गया, ऐसा मरीज वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, ऐसा मरीज क्या करे। तो ये डॉक्टर इसको मतलब है कि आपको मशवरा देगा कि क्या करना है। डॉक्टर वही मैंने कहा ना, खौफे खुदा वाला हो। अगर एक
بات آپ کی طرف سے اگر تمام ڈاکٹرز کو یوں ڈائریکٹلی ایک نصیحت کے طور پر چلی جائے کہ میں تمام ڈاکٹرز کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس طرح کا جب بھی کوئی مریض آئے جس میں آپ کو اس کی عبادت کے تعلق سے کوئی اس کی رہنمائی کرنی ہے تو آپ اپنا موقف بیان کر کے یہ مریض کو کہہ دیں کہ آپ اس کی کوئی جو شرعی رہنمائی لے کے پھر آپ میری جو میں نے کہا تو بتایا پھر مجھے ہی بتا دیجیے گا اور آپ بھی اس کو دیکھ لیجیے گا تو ڈاکٹر کو بھی اس سے کیا ثواب ملے گا یا کیا ہوگا. تو ڈاکٹر کو اگر آپ کی طرف تو ہم انشاءاللہ آپ کا یہ خوبصورت سا ایک نصیحت برا کلپ ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹرز کو چلا جائے تاکہ ڈاکٹر کو بھی سمجھ آ جائے کہ یار یہ کیا ہے. بعض ڈاکٹر جو ہیں وہ شرعی مسائل جو ہوتے ہیں اسلامی مسائل نمازوں کے روزوں کے یہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اپنے طور پر مطلب یہ بول دیتے کہ یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو. اور بعض اوقات یہ کہ ان کی اس میں مبالغہ ہوتا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس میں میرے کو ڈاکٹروں سے درخواست کرنی تھی کہ وہ مطلب جہاں بھی دینی مسئلہ ہو وہاں اپنے طور پر کوئی ایسا حکم دے کر کہ یوں کر لو, اپنے اوپر آخرت کا بوجھ نہ ڈالیں, بلکہ آپ ان کو مریضوں کو مشورہ دیں کہ بھئی ہماری ڈاکٹری یوں بتا رہی ہے, جبکہ ہو ایسا تو ڈاکٹری یوں بتا رہی ہے, لیکن میرے کہے پر عمل کرنے سے پہلے آپ کسی عالم دین سے آپ مسئلہ پوچھ لیں. تو اس میں کیا آپ کی بچت ہوگی کہ واقعی بعض اوقات وہ طب کہہ رہا ہوتا ہے لیکن یہ ڈاکٹری اور طب جو نا یہ سب ظنی ہوتے ہیں, یہ یقینی نہیں ہوتے, کنفرم نہیں ہوتے. یہ تو سب جانتے ہیں, جو بھی اہل علم ہے وہ جانتے ہیں, ڈاکٹر جانتے ہوتے ہیں, حکیم جانتے ہوتے ہیں کہ یہ خالی لکھتے ہیں 100% شرط یا علاج, یہ غلط ہے, جھوٹ ہے, یہ ایسا ہے ہی نہیں. مطلب ورنہ تو کوئی بندہ مرتا ہی نہیں نا. بخار چڑھ جاتا ہے, ڈاکٹر دوائیں دے دے کر تھک جاتا ہے, مریض دم توڑ جاتا ہے. یہ سب جانتے ہوں گے جو تھوڑا بہت مطلب شدھ بدھ رکھتے ہیں. ذرا چھوٹے چھوٹے امراض بعض اوقات ہوتے ہیں ڈاکٹر نہیں اس کا علاج کر پاتے, حالانکہ ان کے پاس بہت فائنل دوائیں ان کے طور پر ہوتی ہیں, علاج نہیں کر پاتے کیونکہ وہ شفا ڈاکٹر نہیں دیتا نا, نہ دوا دیتی ہے, شفا تو اللہ دیتا ہے. تو اس لیے مطلب ڈاکٹر اپنے اوپر نہ لیا کریں. اس میں یہ میری درخواست ہے آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے. ورنہ یہ بیچارہ مریض تو آپ کے کہے پر کہے گا, نماز بیٹھ کر پڑھے گا کھڑے ہونے کے بجائے, اور اس کے اگر بیٹھنا شرعن اس کے لیے جائز نہیں تھا نماز پڑھنا تو اب اس کی نماز ہوگی نہیں. اس کے مسائل ہیں, اس کی تفصیلات ہیں. تو یہ ڈاکٹر پھنسا یہ مشورہ دے کر گیا کام سے. اسی طرح اگر اس نے مشورہ دے کر روزہ مت رکھو, روزہ فرض ہے, اور یہ آپ کی وجہ سے اور آپ نے کیسے کمزور بات کہہ دی ہے تو وہ تو روزہ چھوڑ دے گا آپ کے کہنے پر. یہ کہ گناہ آپ کے کھاتے میں آ رہے ہیں اور آپ پھنس جائیں گے. مریض کے کھاتے میں بھی گناہ آئیں گے بعض اوقات کہ وہ ڈاکٹر طبیب حاذق لکھا ہے نے, ماہر طبیب, اور وہ مطلب جو شریعت کا پابند ہو. تو اس میں ہے کہ ہر بات بات پہ روزہ چھوڑ دینا, معمولی بخار آیا, نزلہ آیا, چھینک آئی تو روزہ چھوڑ دیا, تھوڑا سر میں درد ہوا روزہ چھوڑ دیا. تو اس طرح روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی. روزہ چھوڑنے کی کب اجازت ہوتی ہے کہ جب یا تو اپنا تجربہ ہے کہ روزہ رکھتا ہے تو ایسی مرض بیماری آئی, روزہ رکھتا ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے, یہ اس کا تجربہ ہے تو روزہ قضا کر سکتا ہے. یا طبیب حاذق وہی جو خوف خدا والا ہو, تو وہ اگر کہتا ہے کہ آپ کو روزے کی وجہ سے مرض بڑھ سکتا ہے یا جان کا خطرہ ہے وغیرہ, تو اب روزہ بعد میں قضا کر سکتا ہے, ورنہ بات بات پہ نہیں. ڈاکٹر بات بات پہ, بعض ڈاکٹروں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ بولتے ہیں. اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے. کہ مولانا کیا جانتے ہیں, انہوں نے کوئی ڈاکٹری تھوڑی پڑھی ہے, میں امریکہ سے پڑھ کے آیا ہوں, میں فلاں سے پڑھ کے آیا ہوں. تو اس طرح وہ ان کی بات نہ مانی جائے. ایسی جو بڑی بڑی باتیں کریں تو ساؤ نہ مانے, بالکل نہ مانے ان کی. عاجزی کرے, ان کی بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات بھی ہمیں مل رہے ہیں. کیا زکوٰۃ نکالنے کے لیے ہر مال پر الگ سے سال گزارنا ضروری ہے؟ نہیں, ایک دفعہ بندہ صاحب نصاب ہو گیا, جیسے مثال کے طور پر 10 شعبان کو پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوا, تو اب درمیان میں اگلے 10 شعبان تک جتنا بھی مال اس کے پاس آتا رہے گا وہ اس کے ساتھ ضم ہوتا رہے گا.
اگلے 10 شعبان کو جتنا بھی ہوگا تمام کے اوپر مکمل کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ سجدہ تلاوت فوراً کرنا واجب ہے یا کسی کبھی بھی کر سکتے ہیں؟ نماز میں فوراً، نماز میں فوراً واجب ہے سجدہ، نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو فوراً سجدہ تلاوت واجب ہے، جبکہ اس کے علاوہ جو ہے بہتر یہی ہے کہ سجدہ فوراً کر لے، اگر بلا وجہ تاخیر کرے گا تو مکروہ تنزیہ ہے، ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے۔ نماز میں تاخیر سے مراد ہے کہ 3 آیتوں کی تاخیر، 3 آیتیں یا اس سے زیادہ کی تاخیر کی تو اب گناہ گار ہوگا۔ تو ان معنوں کا یہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھ کر فوراً سجدہ کر لے، یا 3 آیتیں مزید پڑھنے سے پہلے سجدہ تلاوت کر لے۔ اگر کسی نے صبح 7 بجے سفر شروع کرنا ہے تو کیا وہ اس دن کا روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ 7 سے یعنی یا میں یوں سمجھاؤں اس سوال سے کہ اگر جیسے کہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے صبح 6 بجے اور 7 بجے اس نے جیسے فجر ادا کر کے سفر پہ جانا ہے اور اس سے شرعی سفر کرنا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب میں شرعی سفر کرنے جاؤں، تو کیا اسے روزہ چھوڑنے کی، جو ایک مسافر کو جو روزہ چھوڑنے کی جو اجازت ہے، کیا اس کو یہ اجازت مل جائے گی؟ روزہ شروع ہو گیا نا، روزہ شروع ہو گیا نا، اس کا صادق گزر چکی، تو اس کو روزہ تو فرض تھا، اس نے رکھ لے روزہ، لازم ہے اس پر کہ رکھنا ہی پڑے گا، کیونکہ روزہ شروع ہو چکا نا، صبح صادق ہو گئی تو روزہ اس پر فرض ہے۔ سفر تو کینسل بھی ہو سکتا ہے، نہ بھی کینسل ہو، فائنل ہو سیٹ اس کی، تب بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب جا کر یہ سفر میں چلا گیا اور دوران سفر، جبکہ شرعی سفر ہی کر چکا ہے نا، دوران سفر اگر روزہ توڑ دیتا ہے تو اگر توڑ دیتا ہے، توڑنا نہیں چاہیے، توڑ دیتا ہے تو کفارہ نہیں ہوگا، اس پر قضا کرنی ہوگی۔ اب تو سفر کر بہت آسان ہو گیا، گھر سے بھی زیادہ آسانی بعض صورتوں میں ہوتی ہے، گھر میں گرمی میں پسینے چھوٹ رہے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھو تو ایسے ہی چل رہا ہے، اس میں بھی روزہ نہ رکھے تو ٹھیک ہے۔ رعایت ہے مسافر کو رعایت میں نے عرض کی نا، اس صورت میں ویسے کہ جبکہ ہے ہی مسافر، شرعی مسافر، اس کا عرض کر رہا ہوں، تو اس کو روزہ رکھنا، یہ کہ وہ نہ رکھے تو گناہ نہیں ہے اس وقت، بعد میں قضا کر لے، لیکن یہ کہ اگر سہولت ہے تو بہتر اس کے لیے بھی یہی ہے کہ روزہ رکھ لے۔ جو 7 بجے آپ نے کہا نا، یہ مسافر ہے ہی نہیں، ٹھیک نہیں، مسافر تو یہ حالت سفر میں ہوتا ہے تو قرآن کے مطابق اس کو رعایت ملتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ جی مسافر تو بنے گا جب سفر اختیار کرے گا یہ، اور اس میں بھی یہ کہ گھر میں تھوڑی مسافر ہو جائے گا نا، اپنی بستی سے باہر نکلے گا اور اس کا ارادہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹر سے زیادہ کا اس کا سفر، کم از کم 92 میٹر، کم از کم 92 کلومیٹر، کم از کم 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر کی نیت سے یہ نکلا ہے، تو بستی سے باہر جب یہ ہوگا اپنی آبادی سے، جیسے کراچی ہے تو کراچی شہر سے باہر ہوگا، کراچی شہر بہت بڑا ہو گیا، یہ مطلب ہمارے ہاں ایک سیوک سینٹر، پہلے تھا جی پی او جنرل پوسٹ آفس، اب ہے سیوک سینٹر، تو یہ قانون، یہ اپنی انتظام کے طور پر یہ لوگ یہ سینٹر بناتے ہیں، لیکن یہ اسلامی سینٹر نہیں ہوتے، اسلامی طور پر یہ اس کو بیچ نہیں مانا جائے گا کہ یہاں سے وہ اب باہر شہر شروع ہو گیا، جبکہ آبادیاں ہیں۔ اسلامی طور پر یہ کہ آبادی جب یعنی مکانات، کوارٹر، جھوپڑیاں سب یعنی آبادی ختم ہو جائے، ویرانہ شروع ہو، تو اب یہ کہ یہ اس کا یعنی کہ یہ اپنی آبادی سے باہر نکلا، اب سے 92 کلومیٹر کاؤنٹ ہوگا، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جی پی او سے کاؤنٹ ہوتا تھا، اب سیوک سینٹر سے کاؤنٹ ہوتا ہے، تو یہ اس طرح 92 اب ناپیں گے تو غلط ہو جائے گا آبادی۔ اچھا، اب جیسے اس طرف سے آبادی سمجھو کراچی کی 50 میل تک گئی ہوئی ہے، تو اس طرف سے 25 میل کی گئی ہوئی ہے، ادھر جاؤ گے تو 15 کلومیٹر چلیں گے تو کراچی سے باہر جائیں گے، یہ سمجھانے کے لیے کہا۔ تو جب جہاں جس رخ سے آپ
اپنی آبادی سے باہر نکلیں گے کراچی کی تو ابھی آپ کے لیے شرعی سفر یہ 92 کلومیٹر کا شروع ہوگا. یہاں تو 50 کلومیٹر کے بعد شروع ہوگا, یہاں 15 کلومیٹر کے بعد شروع ہو جائے گا. تو یہ خیال رکھنا, یہ مسئلہ شاید بہت سو کو توجہ نہیں ہوگی اس پر کہ وہ مطلب جو شہر کے سب شہر میں اس طرح سینٹر بنے ہوتے ہیں. اب یہ روز روز سینٹر تو بدلیں گے نہیں, نہ انہوں نے کوئی نماز روزے کے لیے سینٹر بنائے, انہوں نے اپنی کوئی وہ انتظامی سہولت کے لیے بنائے ہوئے ہیں. تو اسلامی مسئلے اور ہیں اور یہ اپنے ملک کی مسائل اور ہوتے ہیں. نہ انہوں نے کہا ہے کبھی آپ کو کہ اس کے حساب سے روزہ اور نماز کے مسئلے کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہجت الاسرار شریف میں ہے, حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے, اور کہا گیا یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین امیر اہل سنت کے ذریعے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں. وہ اسلام بھائی جو اب تک کسی کے مرید نہیں وہ مرید ہو جائیں, اور مدنی چینل کے ناظرین میں بھی جو مرید نہیں موقع اچھا ہے, امیر اہل سنت جس طرح ارشاد فرمائے اب دہرا لیں. انشاءاللہ آپ امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائیں گے. اگر آپ کسی اور سلسلے سے بیعت ہیں اور چاہتے ہیں کہ امیر اہل سنت کے سلسلے کی برکتیں ملیں, طالب ہو سکتے ہیں. آپ کے پیر صاحب ہی آپ کے پیر صاحب رہیں گے, امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہوگا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین میں جو آپ کا مرید ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا. اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ ذکر ہوگا اور دعا ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیک یا
رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة. ابھی بھی کئی اسلامی بھائی آگے آ کر بیٹھ گئے اور کئی مرتبہ درخواست کی ہے کہ اب مغرب کے لیے جب نماز کے لیے صفحے بنیں گی تو کتنی آزمائش ہو جائے گی. میری دوبارہ درخواست ہے پلیز تمام اسلامی بھائیوں سے کہ عصر و مغرب کے درمیان یا جو اس کے بعد نماز ہو وہ صفوں سے باہر نہ آیا کریں, صفوں میں رہا کریں. صلو علی الحبیب. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله تعالى عليه وسلم. الله 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 Allah
وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. إلهي میں تیری عطا مانگتا ہوں کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں خدا تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں خدا تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں میں عشق شہ انبیاء مانگتا ہوں میں عشق شہ انبیاء مانگتا ہوں صدا کے لیے مجھ سے راضی ہو مولا صدا کے لیے مجھ سے راضی ہو مولا تیری بہر رمضان رضا مانگتا ہوں تیری بغیر رمضان رضا مانگتا ہوں اے ماہ رمضان دکھا سبز گنبد میں حج کا شرف خدا مانگتا ہوں میں حج کا شرف یا خدا مانگتا
شرف یا خدا مانگتا ہوں، روح تن سے جدا ہو رہی ہے، خدا جلوے مصطفیٰ مانگتا ہوں، بچانا برے خاتمے سے، بچانا یا رب، خاتمے سے بچانا، میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں، میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ یا اللہ پاک، ماہ رمضان کا دوسرا روزہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، جمعے کا دن ہے، جمعے کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں، اے اللہ پاک ان میں ہمیں بھی شامل کر لے۔ الہ العالمین، رمضان کے 2 روزے ہونے کو آئے، غفلت کی نیند اڑ نہ پائی، اے اللہ پاک کوئی نیکی نہ ہو سکی، الہ العالمین گناہوں کی عادت نہیں جاتی، غفلت کی نیند نہیں اڑتی، اے میرے مولا ماہ رمضان کا صدقہ ہمیں نیک بنا دے، اے اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت کر دے، الہ العالمین نیکیوں میں دل لگا دے، روزہ تراویح تلاوت و عبادات میں دل لگا دے، الہ العالمین گناہوں سے جان چھوٹ جائے، گناہوں سے دل ٹوٹ جائے، گناہ کرنے کا جی نہ کرے، اے اللہ پاک ایسا بنا دے، اے اللہ پاک مخلصین کا صدقہ اخلاص کی خیرات دے دے، یا اللہ پاک حسن اخلاق والوں کا صدقہ ہمیں حسن اخلاق کی خیرات عطا فرما، یا اللہ پاک جن کو حلم نصیب ہوا، برداشت کی قوت ملی، ان کا صدقہ ہمیں غصہ برداشت کرنے، غصہ پینے والا بنا دے، چڑچڑاپن دور ہو جائے، غصے کے ذریعے دوسروں کی دل آزاری کرنے والی عادتیں نکل جائیں، جھاڑ جھپٹ کرنے کی عادتیں نکل جائیں، اے اللہ پاک مسلمانوں کو ہم سے ایذا نہ پہنچے، ہم سے راحت پہنچے، راحت پہنچانے والا بنا دے، غریبوں کی ہمدردی نصیب فرما، سیدوں کی تعظیم اور ان کا احترام نصیب فرما، اے اللہ پاک مسلمانوں کی ہمدردی کرنے والا دل عطا کر دے، اے اللہ پاک ہمیں اپنے خوف سے بہنے والی آنکھیں دے دے، عشق رسول میں رونے والی آنکھیں دے دے، یا اللہ پاک محبت رسول میں تڑپنے والا سینہ اور سینہ بنا دے مدینہ، اے اللہ پاک دیدار مدینہ نصیب کر دے، حج کی سعادت عطا کر دے، اے اللہ پاک ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں
زیر گنبد خضرا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں کلمہ پڑھتے ہوئے شہادت کا جام پینا نصیب ہو جائے، جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے، جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ اے میرے اللہ، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا ہو جائے، الہ العالمین تنگ دستیاں دور ہوں، فراخ دستیاں نصیب ہوں، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک تندرست اولاد ملے، جن کے بچے بیمار ہیں شفا یاب ہو جائیں، جو خود مریض ہیں صحت مند ہو جائیں، جو کمزور ہیں طاقتور ہو جائیں۔ اے اللہ پاک جن پر دشمن اپنی میلی نظر ڈالے ہوئے ہیں، دشمنوں کی نظریں پھر جائیں، حفاظت کا سامان ہو۔ اے اللہ پاک ہمارے دلوں سے بغض و کینہ نکل جائے، ہمارا سینہ مدینہ بن جائے۔ اے اللہ پاک ہمارے گھروں میں جو ناچاکیاں ہوں تو وہ بھی ختم ہو جائیں، گھر امن کے گہوارے بن جائیں، جو پریشان حال ہیں خوشحال ہوں۔ اے اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب کر دے، جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں۔ اے میرے مولا ہم سب کو وہ عطا کر جو ہم نے عرض کیا، اور ہمارے حق میں بہتر ہے تو ضرور عطا کر، اور جو عرض نہ کر سکے اور ہمارے حق میں بہتر تھا تو وہ بھی عطا کر دے۔ اے اللہ پاک ہم نے خطا میں کوئی کمی اور کسر نہیں چھوڑی، لیکن تیری عطائیں بے شمار ہیں، اپنی عطاؤں کا سلسلہ ہم پر جاری رکھنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہو، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم لک الصمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یا اللہ پاک دوسرا روزہ ہم نے افطار کر لیا، یا اللہ پاک روزے کے ظاہری باطنی آداب سے محروم رہے۔ اے اللہ پاک بظاہر تو صرف بھوک اور پیاس ہی حصے میں آئی ہے، اے اللہ پاک جن کے روزے اچھے گزرے، جن کے روزے باطنی آداب کے ساتھ بسر ہوئے، اے اللہ پاک انہی کا صدقہ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے روزے قبول ہو جائیں، ٹوٹی پھوٹی نمازیں قبول ہو جائیں، بے دلی کے ساتھ پڑھی ہوئی تراویح بھی مقبول ہو جائے۔ اے اللہ پاک نہ جانے کتنے مریض اس وقت مدنی چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے پیجز کے ذریعے جہاں جہاں ریلے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوئے ہوں گے، سب پر رحمت کی نظر ڈال دے۔ اے اللہ پاک سارے مریضوں پر فضل و کرم کر دے، سب کو اپنی رحمت کے حصار میں لے لے۔ اے پروردگار نہ جانے کوئی ٹی بی کا مریض، کوئی کینسر کا مریض، کوئی پیٹ کا درد، کسی کو پیٹھ کا درد، کسی کو گھٹنے کا درد، کسی کو خارش نے تنگ کیا ہوا ہے تو کسی کو کینسر، ٹی بی، نہ جانے کتنے، بلڈ پریشر ہائی لو، شوگر ہائی لو، اے اللہ سب پر رحمت کی نظر ڈال دے، سب کو صحت کی خیرات عطا فرما دے، سب کو شفا دے دے۔ بے اولاد بھی جھولی پھیلائے ہوئے ہوں گے، اے اللہ پاک ان کی گود میں، ان کی جھولی میں تندرست اولاد ولایت کا تاج پہنے آ جائے، ان کا گھر ہرا بھرا ہو جائے۔ اے اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر ہو جائے، ساری امت کی مغفرت ہو جائے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سيدة زاهرة